ڈاکٹر ساجد علی ممتاز فلسفی، ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی 26 اگست سن 1951 کو گوجرا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی شہر میں حاصل کی۔ سن 1967 سے سن 1973 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم کے تمام مدارج امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ کالج گیزٹ کے مدیر اور مجلس اقبال کے سیکرٹری رہے۔ سن 1972 میں طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں تدریس شروع کی اور پروفیسر کے منصب تک پہنچے۔ صدر شعبہ کی حیثیت سے سن 2011 میں ریٹائر ہوئے۔ بعد ازاں اقبال چیئر پر متمکن رہے۔ سن 1989 میں شاہ اسماعیل شہید کی مابعد الطبیعیات کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ ڈاکٹر ساجد علی نے فلسفہ، سائنس اور تہذیب کے عنوان سے کال پوپر کے منتخب مضامین کا اردو ترجمہ شائع کیا۔ پاکستان اور بیرون ملک درجنوں علمی اجتماعات میں فلسفے اور تعلیم کے موضوعات پر تحقیقی مقالے پیش کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی کو علمی اعتبار سے منطق، فلسفہ، سیاسیات، فلسفہ علم اور مسلم فلسفے میں خاص دلچسپی ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ممتاز فلسفی، استاد، کالم نگار، مترجم اور تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں بسم اللہ۔ آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں شاید ان کا مستحق نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق ضلع جالندھر اور غرباً تحصیل نکودر، جی نکودر، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ہمارے حمید اختر صاحب بھی نکودر ہی سے تھے، لدھیانہ اور نکودر کے درمیان سے۔ ابن انشاء تو یقیناً نکودر ابن کے انشاء تھے۔ تو یقیناً تھے، اور دونوں میٹرک میں کلاس فیلو تھے۔ جی آپ کے دادا محترم بابو غلام محمد مظفر پوری، جی وہ ابتدائی 20ویں صدی سے بسلسلہ ملازمت ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں، افریقہ میں، برما میں ملازمت کے سلسلے میں رہے۔ سیاسی طور پہ ایک پرجوش مسلم لیگی تھے۔ آپ نے ان کی خود نوشت، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو سفری زندگی وہ مرتب کی، آپ کے پاس مسودہ تھا اور اس کو شائع کیا ہے۔ آپ کو غالباً ان کے ساتھ 12 سے 13 برس کی عمر تک رہنے کا اتفاق ہوا، جی، اور میرا تجربہ کہتا ہے کہ پوتوں کو اس عمر میں دادوں کی صحبت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ بتائیے کہ اس نسل کے بزرگوں کو ان کے کیا خیالات تھے، سماجی، سیاسی، کس طرح سے سوچتے تھے؟ پلیز۔ بہت شکریہ۔ میرے دادا جان بچپن میں ایک بات ان سے سنا کرتا تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ہندوستان کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن ہوتی تھی کہ ہندوستان اتنا وسیع و عریض ملک ہے، کوئی بندہ اس کا چپا چپا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن جب وہ کتاب پڑھی، کتاب ان کی گھر میں موجود ہوتی تھی، تو ایک بار ہمارے ہاں نیروبی سے مہمان آئے ہوئے تھے، تو دادا جان نے اس کا کچھ حصہ جو ایران میں ان کے قیام کا ہے نا، جی 1924-25 کا، 26 کا، وہ پڑھ کر سنایا۔ اچھا، دادا جان کا ہینڈ رائٹنگ ایسا تھا کہ اس کو صرف ابا جان ہی پڑھ سکتے تھے، وہ خود بھی ان کو پڑھنے میں نا دقت پیش آتی تھی۔ کینیا میں قیام کا جو زمانہ تھا، 44 میں انہوں نے اپنی وہ سوانح لکھنی شروع کی تھی،
تو وہ ایک بہرحال ایک حیرت انگیز کتاب ہے اس اعتبار سے کہ جس شخص کی کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے، رسمی تعلیم کا نہیں جو تھی۔ انہوں نے احوال لکھا ہے اس کے مطابق تو وہ 5 یا 6 جماعتیں پاس تھے، لیکن اپنی لگن سے زبانیں بھی سیکھیں، انگریزی سیکھی، سوالی بہت اچھی بول لیتے تھے، عربی، فارسی بڑی اچھی تھی. تو یہ سارا ایک ان کی لگن ہوتی تھی، کام تھا. تو اور زندگی کے کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے بالکل مطلب ٹینٹوں میں بسر کیا. وہ سروے کا تو کام ہے، بڑودا کا انہوں نے لکھا ہوا کہ 300 میل پیدل انہوں نے مطلب وہ کیا سارا سروے اس کا علاقے کا اور اس کے ریلوے لائن کے لیے اور چیزوں کے لیے. تو ایک بڑی زندگی انہوں نے. افریقہ میں جب ان کا قیام رہا ہے تو اس وقت وہ مسلم لیگ کے خیالات کے حامی ہو گئے تھے، زیادہ نہیں تھا. وہاں سے واپس آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا خط کتابت کے ذریعے رابطہ تھا، لیکن وہ جب واپس پہنچے ہیں تو اس سے پہلے مسلم لیگ والے ٹکٹ دے چکے تھے علاقے میں نا. تو وہ پھر انہوں نے اس کے لیے کام کیا، مطلب وہ الیکشن کیمپین جو تھی 46 کی اس میں کام کیا. تو اس کے بعد پاکستان بن گیا. اب وہ ان کے لیے ایک میرا خیال ہے نکودر والوں کے لیے انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے. تو وہ اچانک جو ہوا کہ جیسے میں سنتا ہوتا تھا بچپن میں کہ اچانک ایک دن بس چلو جی اٹھو چلو مطلب وہ نکودر کیمپ میں جانا ہے، بالکل آل آف اے سڈن. تو وہ ان کے لیے ایک بڑے صدمے کا باعث بنا، جس وجہ سے وہ کئی سال بعد میں ایک طرح سے نروس ڈپریشن کا شکار رہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے گوجرا میں تعلیم پائی. اچھا، میرے بچپن میں تو گوجرا ہاکی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں کے اور بھی بہت سے پہلو ہوں گے. 47 میں جب ہمارے فیملی کے لوگ آئے تو پتہ نہیں، نہ بزرگوں کا کچھ اندازہ تھا، نہ پتہ تھا. لاہور کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ یہاں نہیں رہنا، یہ بارڈر کے قریب ہے. کیوں؟ اس کے بعد وہ ابتدائی طور پہ ملتان چلے گئے. ملتان سے بھی 40 میل پرے زمین وغیرہ، لیکن وہاں وہ اپنے لوگ نہیں تھے. وہاں سے وہ اس کے بعد کچھ سال ایک بعد گوجرا آ گئے. تو میری پیدائش گوجرا کی ہے، لیکن اس کے 3 سال بعد مختلف جگہ پہ پھرنے کی وجہ سے ہمارا یہ ہوا کہ ہمیں زمین الاٹ ہونے میں تاخیر ہو گئی. تو کچھ خاندان نے ظاہر ہے وہ مشکل وقت گزارا. تو پھر جو ہے 54 میں زمین ہمیں مل گئی تو ہم گاؤں چلے گئے. تو میری تعلیم گوجرا شہر میں نہیں ہوئی. ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا، پرائمری میں نے وہاں سے پاس کی. اس کے بعد ساتھ والا گاؤں کو 1.5 میل کا فاصلہ تھا نہر کی دوسری طرف. تو وہ اسکول بھی جو ہے 4 سال پہلے مطلب مڈل سے ہائی اسکول میں اپ گریڈ ہوا تھا. اور میرے بڑے بھائی جان نے 1963 میں وہاں سے میٹرک کیا. وہ پہلا بیچ تھا وہاں سے میٹرک کرنے والا. تو 67 میں نے وہاں سے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کیا تھا. تو گوجرا میں ہماری خالہ کا گھر تھا، آنا جانا تھا. تو گوجرا آپ نے جیسے کہا نا کہ ایک ہاکی کے لیے اور دوسرے پاکستان بننے سے پہلے سے آنکھوں کے علاج کے لیے، آپریشن کے لیے مشہور ہوتا تھا. وہ بھی ایک بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ بھی ایک بڑا سینٹر تھا. ہاں جی ہاں، قریب قریب 1906 سے 46 تک کے 40 برس بنتے ہیں جس میں بہت اتار چڑھاؤ ہے، سیاسی موقف کا، معاشی مفادات کا، سماجی تحفظ کا معاملہ تھا یا یہ مذہبی عقیدے کا حصہ تھا؟ ہوا یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. یعنی سلطنتوں کا زمانہ کچھ اور تھا. جی اس میں کوئی قوم، کوئی ایسی، یعنی جس معنوں میں ماڈرن نیشن کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. ایک حکمران کلاس ہوتی تھی، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تھے، باقی نیچے چاہے وہ کسان جو ہے، ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، حکومت کا اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہوتا تھا، انہیں صرف اپنا لگان اکٹھا کرنا ہوتا تھا. تو یہ کو ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ فرانس کی تاریخ سے واقف ہیں. فرانس میں نیشن کا لفظ، مطلب نیشن کے لفظ کی تاریخ اب بڑی پرانی ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرانس میں بھی نیشن کا لفظ بولا جاتا تھا جو حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہوتے تھے، یعنی ریپریزنٹیٹیو، وہ نیشن کہلاتے تھے. عوام کا اس میں کوئی تصور یا کہ ماسز وہ کوئی نیشن کا حصہ ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. باقی لوگ اپنے اپنے مقامی رسم و رواج کے مطابق اپنے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے. کمیونیکیشن کا سلسلہ
15-20 میل کے دائرے میں میرا خیال ہے لوگ ساری عمر گزار دیتے تھے، اسی میں ان کی رشتہ داری جو ہوتی ریل تھی۔ آئی ہے تو بالکل دائرہ بڑا ہے۔ اس سے دائرہ بڑا ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی ایڈونچرس ہوتا تھا جو گھر سے نکلتا تھا اور وہ دور دراز کا سفر کرتا، وہ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد، لیکن اب نیشن کے بارے میں ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس میں 3 تصورات ہیں۔ ایک جس کو پرائمورڈیلزم کہا جاتا ہے، کہ جب سے انسان ہے اس وقت سے نیشن ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ ایک ہے جس کو پیرینیلزم کہتے ہیں، کہ بھی بہت پرانا ہے، یا کم سے کم جب سے ریاستیں حکومتیں بننی شروع ہوئی ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی جواز مجھے نہیں لگتا، فرام لفظوں کو بہت کھینچتان کرنی۔ دوسری ماڈرنسٹ اپروچ ہے کہ یہ دور جدید کی پیداوار ہے، جب صنعتی معاشرہ بنا اور ریپبلک، خاص طور پہ کچھ ریپبلکس جب وجود میں آنا شروع ہوئیں، جب اس میں یورپ میں یہ ہوا کہ کلونیلزم کا ان کا دور جو شروع ہوا، ایک نیا معاشرہ قائم ہوا، اچھا ایک نیا دولت مند طبقہ پیدا ہو گیا جی جو پہلے نہیں تھا، بالکل۔ بزنس کلاس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر ہے جب ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو وہ پھر کچھ حکومت میں بھی حصہ دیا جائے ہمیں۔ جی تو برطانیہ میں یہ ہاؤس آف کامنز وغیرہ اسی کا نتیجہ ہے نا۔ تو وہ ایک معاشرے کے اندر تبدیلی آئی۔ اچھا اب اسی دوسرے یہ ہوا کہ ماڈرن سٹیٹ جو ہے یہ ایک ہیوج بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، یس، جو سلطنتوں کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں بھی انگریز اپنا نظام لے کے آئے۔ ہندوؤں نے بہت جلدی یہ سمجھ لی بات کہ بھی جب انگریز یہاں سے جائے گا تو اس کے بعد حکومت ہمیں ملے گی۔ ان کے اندر ایک ہندو قوم کا تصور، ہندو وحدت کا تصور پیدا ہوا، جو بہرحال ایک نئی یا شناخت بھی کہہ سکتے ہیں، ہندو شناخت کا مطلب بھی ایک، ورنہ وہی ان کے یہاں بھی پہلے پرانا کو قوم کا تصور تھا ہی۔ ہاں، تو قوم کا لفظ ہمارے یہاں اب اس کی تاریخ میں کیا جانا ہے، لیکن وہ چیز اب جب جیسے جیسے مطلب انگریزوں کی طرف سے کچھ رعایتیں، انگریزوں کی ضرورت یہ تھی کہ ہندوستان کو وہ افریقہ وغیرہ کی طرح اس پہ حکومت نہیں کر سکتے تھے، اتنی بڑی آبادی تھی کہ انہیں مقامی آبادی کا تعاون چاہیے تھا، اور 1857 نے خاص طور پہ اس کو بہت واضح کر دیا۔ تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ بھی لوگوں کو ساتھ ملایا جائے اور ان کو اس معاملے میں ٹریننگ دی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کانگریس قائم کی تھی، تاکہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک لنک، رابطے کا ذریعہ نکلے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جدید دور میں جیسے میں نے کہا بھی آپ ایک بات کرتے ہیں، تعلیم سب کے لیے، ایک اتنا اچھا نعرہ ہے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جو کثرتی معاشرہ ہوتا ہے نا، جس تنوع، مختلف قومیں، گروہ، قبیلے، زبانیں، مذہب، وہاں یہی تعلیم سب کے لیے جو اتنا اچھا نعرہ، یہ فساد کا سبب بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ تعلیم کس زبان میں دی جائے گی، اس کا نصاب کیا ہوگا، پڑھائے گا کون، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اختلاف کا سبب بن جائیں گی۔ تو یہ اس لیے ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں پہ برطانوی طرز کا، یعنی جو اس کو کہنا چاہیے ون مین ون ووٹ کہہ لیں، یا طرز کی سادہ اکثریت کا جمہوری اصول یہاں پہ نہیں چل سکتا تھا، جو وہاں 1688 میں آ گیا۔ جی بالکل۔ تو یہاں پہ وہ گلوریس ریولوشن جو ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے معاملات طے کر لیے، اس کے بعد وہ بات آج تک اس پہ چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو معاشرے میں یہاں ہمارے یہاں اچھا ایک اور تاریخی حادثہ ہوا ہندوستان میں، وہ یہ تھا کہ 2 علاقے ایسے تھے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔
ایک شمال مشرقی جس کو کہتے تھے، یعنی ایسٹ بنگال بنگال اور آسام، تو تھوڑا سا بہار۔ آسام کا علاقہ، آسام تو شاید نہیں، وغیرہ لیکن کا۔ بہار اور بنگال تو ڈیفینیٹلی۔ تو اور اس طرف شمال مغرب جو ہے، جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی مطالبہ جو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے میں نے کہا وہ حقوق ملنے شروع ہوئے، کچھ ادارے کونسلیں بننی شروع ہوئیں، تو مسلمانوں کو بھی خیال آیا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ بنانا ایک نئی بات تھی کہ ایک ایسی جماعت جس میں شامل ہونے کے لیے صرف آپ کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا سمجھنا کافی ہے، یعنی اس میں نہ آپ کا فرقہ، نہ آپ کا عقیدہ، نہ آپ کا نظریہ، نہ آپ کا عمل، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، اس میں صرف ایک شناخت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری جتنی جماعتیں تھیں وہ تو فرقوں کی جماعتیں ہوتی تھیں۔ آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ انگریزوں نے، ظاہر ہے ہیوم صاحب 1885 کانگریس بنائی، تو ایک تو میں چاہوں گا کہ ذرا ہاں یا نامی جواب ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کہ یہ جو 1906 میں لارڈ منٹو سے جا کے ملے ہیں جی، مسلم، تو کیا یہ بھی اشارہ نہیں تھا؟ یہ بھی ہوگا، ضرور اچھا، ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی ایک شرط فرمائی کہ بھی مسلم لیگ کا ممبر وہ بن سکتا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک خاص زاویے سے یہ بڑی روشن خیال تشریح ہے، اچھی ہے، اس میں جی، رواداری پائی جاتی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے کہ یہ تاریخ کا بھی سوال ہے، پولیٹیکل سائنس کا بھی ہے، سوشیالوجی کا بھی ہے، کہ کمیونٹی سے، فرقے سے، کمیونل پرابلم سے آپ قوم تک کیسے پہنچے۔ واہ، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ یکدم نہیں ہوا، یعنی مسلمانوں نے اپنے لیے تھوڑے سے، اور یہی رویہ کانگریس کے ساتھ بھی تھا۔ جی ہاں، اب دیکھیے سچویشن سیاسی جیسے جیسے بدلتی گئی، مطلب مثال کے لکھنؤ ہے، 16 کانگریس نے مسلم لیگ کا مطالبہ مان لیا ایک طرح سے جداگانہ انتخاب کا۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس وقت ابھی انگریزوں کے ہندوستان سے جانے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں، جنگ کے بعد صورتحال بدل گئی، اب وہ ابھی دھندلا امکان تھا لیکن یہ امکان پیدا ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سخت ہوتا چلا گیا۔ اب ان کو یہ تھا کہ جب بھی بنے گی اکثریت کی حکومت بنے گی، اکثریت کے تحت وہ حکومت بنانے کے حقدار ہوں گے، دعویٰ کانگریس کا جو مرضی ہو۔ دیکھیے پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، حقائق اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ پالیسی اور ہوتی ہے، پوسچر اور کانگریس کا ایک دعویٰ جو، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گاندھی جی نے رام راج کا نعرہ لگا دیا۔ اب گاندھی جی تشریح اس کی جو مرضی کرتے رہے، یا کوئی مسلمان سیاست، مطلب وہ خلافت، جیسا مولانا ابوالکلام آزاد بھی ایک زمانے، اب اگر کوئی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ کر دے، اس کے بعد تشریح آپ اس کی جو مرضی کرتے رہیں۔ لفظوں کی اپنی ایک کانوٹیشن ہوتی ہے، اس کی پیچھے ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، آپ پھر اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ آپ کہیں نہیں جی میرا مطلب تو یہ، مطلب وہ عام آدمی جو گلی محلے کا ہے وہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب سمجھے؟ وہ کتاب کا صفحہ نمبر 150 نہیں نکالتا، بالکل، اس کے جو تاثر آپ نے بنایا ہے، جو اس کو، تو وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب گاندھی جی نے تحریک خلافت موومنٹ جو تھی وہ نافرمانی ختم کرنے کا اعلان کیا، وہ جو کیا چورا چوری کیا اس کا تلفظ ہاں ہے؟ جی، 1922 میں چورا چوری میں جو وہ تھانے پہ وہ 22 بالکل، لوگ اس کے مارے بعد گئے۔ گاندھی جی نے ختم کر دیا۔ جی، اس کے بعد گاندھی جی نے 2-3 سال ان کی وہ میرا خیال ہے سیلف میڈیٹیشن ہے۔ جی ہاں، 1925 کا ان کا ایک خط ہے، وہ بڑا امپارٹنٹ ہے گاندھی جی کے ذہن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ گاندھی جی کو اس وقت مسلمانوں نے بھی بہت برا بھلا کہا، ہندوؤں نے بھی بہت برا بھلا کہا۔
تو وہ خط جو ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے. انہیں ہندوؤں کو بھی کیا کہا ہے, مسلمانوں کو بھی کیا کہا ہے. اس میں ان کا یہ ہے کہ بھی مسلمان جو ہے ایز اے رول جو ہے بلی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی جہاں کہیں دنگا فساد ہوتا, اور ہندو بزدل ہے, جہاں کہیں دنگا فساد ہوتا ہے, انہوں نے کہا جی میں نے ٹرینوں میں دیکھا ہے, میں نے بازاروں میں دیکھا ہے, جہاں کہیں دنگا فساد ہوتا ہے مسلمان جو ہے وہ ہندو مار کھاتا ہے, مسلمان غالب آتا ہے. تو ہندوؤں کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے. یہی وہ زمانہ ہے, وہ سنگٹن وغیرہ, شدھی سنگٹن تبلیغ اور راج موہن گاندھی نے یہ خود لکھا ہوا ہے کہ جی 1925 کے بعد گاندھی جی کا ہندو مسلم اتحاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا تھا. اور جو ان کے پوتے ہیں, پوتا ہے ان کا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حالات جیسے بڑھ رہے تھے تو نتیجہ نہرو رپورٹ ہے 27 ہے. میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے وہ بہت بڑا شوق تھا Yes. کہ نہرو خاندان جتنا سیکولر تھا, سماجی اعتبار سے وہ جتنا مسلمانوں کے قریب تھا, جی جی ٹھیک جی ہے نہیں, جی جی وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نا کہ بھی موتی لال نہرو کے بارے میں کہ وہ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو اس نے میزبان نے آ کے کہا کہ جی بھوجن تیار ہے. تو موتی لال نہرو نے کہا بھوجن جواہر لال کرتا ہے, میں کھانا کھاتا ہوں. کھانا کھانے کا مطلب یہ تھا کہ میں گوشت کھاتا ہوں. یعنی بھوجن وہ کرتا ہے. تو لیکن اس میں یہ ہوا کہ کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا گیا. وہ مسلمانوں کا, اور جو جواب میں ٹھیک ہے نہیں, 14 پوائنٹس ہیں وہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل تھے, ڈیمانڈز ہیں. ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی ہمیشہ مطالبہ رہا جو 1929 میں میرا خیال ہے وہ دہلی میں 29 یا 30 میں دہلی میں جو کانفرنس ہوئی تھی, اپر انڈیا کانفرنس میرا خیال ہے, اس کے جو مطالبہ سے بعد میں تقریباً مسلمانوں کا ہمیشہ سوائے ایک آدھ بات کے وہی مطالبہ رہا تھا, بنیادی طور پہ فیڈرل سسٹم کا اور صوبوں کی اٹانومی کا, اور صوبوں کی تھوڑی ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹ, اور یہ بنیادی طور پہ سیاسی بندوبست کے معاملات, سیاسی بندوبست تھا. علامہ اقبال نے بھی خطبہ الہ آباد میں وہی بات کہی تھی. جی وہ بھی صوبوں, اسٹیٹ کا لفظ جو ہے صوبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سیاسی مطالبات کسی ایک جگہ رکا نہیں کرتے, وہ سچویشن جیسے جیسے بدلتی ہے وہ بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. جی اس طرف جانا ہے, چونکہ اب ظاہر ہے کہ فلسفے, تاریخ, نفسیات ان کو کیسے الگ کیا جائے, لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز فلسفی, استاد, تاریخ دان اور ادیب محترم ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی. لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن, سیاسی برداشت, اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی, ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف PTV نیوز میں. بات ہو جمہوری اقدار کی یا سیاسی انتشار کی,
عوامی مسائل، سیاسی گٹھ جوڑ اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوگا ہمارا موضوع۔ ہم کریں گے تذکرہ قومی اور ملکی مفادات کا۔ ہم لائیں گے سامنے سچ جھوٹ کی گرداب سے حقائق کے آشکار ہونے تک۔ نیوز نائٹ میں ڈاکٹر سجاد بخاری کے ساتھ ہفتہ اتوار شب 10:05۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز فلسفی، استاد اور دانشور محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ 67 سے 73 تک، یہ 6 برس سے بھی زیادہ کا طویل عرصہ ہے، گورنمنٹ کالج لاہور۔ جی بالکل۔ آپ نے انٹر، گریجویشن، ماسٹر وہیں سے کیا۔ بڑا تبدیلیوں والا، بڑا ایک طرح سے جوشیلا، پرخروش عرصہ ہے۔ آپ نے وہاں تہذیبی تمدنی جو ایکسٹرا کریکولر، کو کریکولر سرگرمیاں ہیں ان میں بھی بہت زوردار حصہ لیا۔ گزٹ کے آپ مدیر رہے، مجلس اقبال کے سیکریٹری رہے، اور بھی بے شمار ذمہ داریوں پہ رہے۔ ایک تو یہ فرمائیے کہ گوجرا سے ڈائریکٹلی گورنمنٹ کالج لاہور، جو تب کم از کم ابھی اس پہ ڈاکٹر نذیر احمد کی چھاؤں ضرور موجود تھی، اس کا یہ کوئی شوق فیل ہوا، کچھ فاصلہ محسوس ہوا؟ اصل میں گورنمنٹ کالج میں تو میں 67 میں ضرور داخل ہوا تھا، لیکن میرا تعارف 4 سال پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ 63 میں میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے تھے۔ 65 میں انہوں نے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ تو ایک تو گھر کے اندر وہ راوی کے شمارے موجود ہوتے تھے، اور ان میں خاص طور پہ 2 شمارے مجھے بہت، ایک علاؤ الدین کلیم کی وفات، گورنمنٹ کالج کے استاد تھے، انگریزی کے بہت اچھے شاعر تھے اور موسیقی شناس تھے۔ جی، تو ان کی وفات پہ ایک اسپیشل نمبر، اس میں ڈاکٹر نذیر احمد کا، مرزا منور صاحب کا مضمون بہت مجھے پسند آئے۔ اسی طرح 7 سالہ تقریبات کے موقع پر ایک نمبر چھاپا گیا تھا انتخاب، مطلب اس وقت تک کے راوی میں چھپنے والی تحریروں کا، وہ بہت شاندار تھا۔ اس میں خاص طور پہ امتیاز علی تاج کا جو گورنمنٹ کالج ڈرامیٹک کلب کے بارے میں مضمون تھا، وہ ایسی شام ہے، اب بھی کئی بار اس کو پڑھتا ہوں، وہ آج تک مجھے ایسی شاندار تحریر ہے۔ اور کیا زمانہ تھا، یعنی 1920 چھپتا ہے اور 30 کے 31 ہے میرا خیال، کہ آر یو آر ڈرامہ جو ہے کیرل چاپک کا، پطرس بخاری، امتیاز علی تاج، وہ گورنمنٹ کالج میں سٹیج کیا جاتا ہے ترجمہ کر کے۔ کیا وقت تھا! تو اچھا، وہ اس لیے میں اس چیز سے واقف تھا۔ پھر جب میں داخل فارم جمع کرائے تو مجھے ابا جان، نمبر ٹھیک ہی تھے لیکن کچھ ڈر بھی تھا گورنمنٹ کالج کے میرٹ کا، تو سوچا کہ چلو لاہل پور گورنمنٹ کالج میں بھی جمع کرا دیتے ہیں فارم۔ ویسے ایک دن ابا جان نے مجھے کہا، میرا خیال، ان کا خیال تھا کہ آرٹس ہی پڑھنی ہے تو گورنمنٹ کالج جا کے پڑھنی کے، مجھے کہتے تمہیں موٹر سائیکل لے دیتے ہیں تو تم یہاں گوجرے میں ہی داخل ہو جاؤ۔ موٹر سائیکل کے لالچ میں شاید میں مان بھی جاتا، لیکن بڑے بھائی جان نے، میں اس بات پہ آج تک ان کا احسان مانتا ہوں کہ انہوں نے اس کو فیصلے کو رول آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، گورنمنٹ کالج میں ہی پڑھنا ہے۔ ان کو خود بڑا احساس ہوتا تھا
کہتے انہوں تھے نے کہ خود میں experience سائنس کیا میں پڑھتے ہوئے ہم ان چیزوں میں حصہ دلچسپی یا اس طرح نہیں شریک ہو سکے جو گورنمنٹ کالج کا حاصل جی تھا. جی تو اب میں داخل ہو گیا. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے 1 سال جو ہے جو اصل گورنمنٹ کالج تھا وہ دیکھا 67. یعنی اس وقت ٹھیک ہے کالج کا ماحول انگریزی ذرا زیادہ ہوتا تھا تو ہم بیچارے گاؤں سے آئے ہوئے ذرا صدیق کریم صاحب تھے نہیں. جب ہم داخل ہوئے ہیں تو پروفیسر رشید صاحب پرنسپل رشید صاحب تھے. لیکن کو 3 مہینے بعد وہ میرا خیال ہے ایشین بینک میں چلے گئے تھے تو پروفیسر اشفاق علی خان اشفاق علی خان پرنسپل صاحب تشریف لے آئے تھے. جی تو یونین کا الیکشن وہ ہاؤس آف کامن سٹائل ڈیبیٹ جو ہوتی تھی, اچھا وہ ایک اپنی جگہ, اور اتنا مطلب ڈرامیٹک کلب ایکٹیو ہے, فلم سوسائٹی ایکٹیو ہے, سوندھی مجلس اقبال, پنجابی مجلس, سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی, اسٹوڈنٹس یونین کے فنکشنز, میوزک پروگرامز. بخاری آڈیٹوریم میں میرا خیال ہے وہ اس زمانے میں یہ پرنس آف حمزہ, پرنس علی میرا خیال ہے بعد میں یہ کو گورنر بھی شاید رہے ہیں, یہ ان کا بینڈ ہوتا تھا گٹار. یہ پہلا مطلب ویسٹرن میوزک کا میرا خیال ہے پاکستان میں بینڈ تھا. اس کو ہم نے بخاری آڈیٹوریم میں 2 بار سنا. تو ہاؤس آف کامن سٹائل ڈیبیٹ میں دوسری ڈیبیٹ تھی وہ اس دور میں ایسا, اس میں جیسی جیسی تقریریں ہوئیں وہ عدم کا شعر زندگی میں پہلی بار وہیں پر سننے کا اتفاق ہوا. تو ایک ماحول بہت اچھا, اور سارے فنکشن جو ہے نا شام کے وقت ہوتے تھے. اس کا نتیجہ ہے کہ کالج شام تک بھرا ہوتا تھا, آباد ہوتا تھا. جی یہ نہیں ہے کہ کلاس ختم ہوئی تو گھر کو چلے گئے. لیکن اگلا سال جب شروع ہوا یونین کے الیکشن ہو گئے, لیکن ابھی انسٹالیشن سیریمنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ جناب وہ یوفان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی. اس کے نتیجہ کہ 5 مہینے کالج بند رہے, اور کالج کھلے تو مارشل لا لگ چکا تھا. اور وہ کیا, وہ ویسے تو وہ چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا. ایگزیکٹلی یہی میرے دل میں تھا, نہ باغ تھا نہ چمن تھا نہ کہ وہ زمانہ ہی بدلا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ چیز نہیں رہی ہمارے معاشرے میں. وہ 1970 کا سال جو ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی سال ہے. اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جن کا ہم نے شاید کبھی اندازہ نہیں کیا. میموریبل بھی ہے اور فورگیٹفل بھی ہے. بالکل, جو ایک رکھ رکھاؤ, کوئی ایک زبان, مطلب اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے تک. اچھا میں کیونکہ گھر کی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ تھی, تو جب گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا نا تو گورنمنٹ کالج کی تقریبات اپنی جگہ, موچی دروازے کے جلسے سننے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا. اور اس زمانے میں اپوزیشن کے جلسوں میں مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان کا شاید ہی کوئی لیڈر ہو, مطلب شیخ مجیب الرحمن باشانی کے علاوہ, جن کو نہ سنا ہو. صحیح. ہاں جی, سب طرف وہاں پہ وہ ہمیں ہوتا تھا. لیکن زبان جو ہے, مطلب خاص طور پہ جو کہہ لیں کہ پہلی صف کے لیڈر ہوتے تھے, وہ بڑی پارلیمانی زبان استعمال کرتے تھے. مطلب ایوب خان کے لیے بہت طنزیہ کلمہ ہوتا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کہا ہے. جی جی بہت طنز کرنی ہو تو یہ جملہ ہوتا تھا. نوابزادہ نصر اللہ خان ہو یا مولانا مودودی ہو یا کوئی اور ہو, تو یہ مطلب. لیکن اس کے بعد ہمارا وہ رکھ رکھاؤ والا, اس کو پتہ نہیں ہم نے کوئی سرمایہ دارانہ, بورژوا یا انگریزوں کے ویسا سمجھا یا کیا سمجھا, اور پھر ہمیں ہدایت ہم اپنے رنگ میں آ گئے کہ تھڑے کی زبان بالکل استعمال کیجئے, یہ اس سے آپ عوام تک پہنچیں گے. بالکل. عوام تک پہنچے یا نہیں پہنچے, بالکل تھڑے تک وہ پہنچے. ہمارا سیاسی کلچر جو تھا نا, اس کو بہت بڑا اور صحافتی بھی. ڈاکٹر صاحب, کالج کے زمانے میں آپ کے بہت قریبی دوستوں میں باسر سلطان کاظمی
اور وہ ناصر کاظمی صاحب کے جی۔ صاحبزادے وہ تھے، تو ان کے توسط سے آپ کی ملاقاتیں ناصر کاظمی صاحب سے بھی ہوئیں. کچھ باصر کاظمی سے دوستی کا احوال ہو جائے، کچھ مشاہدات اگر ناصر صاحب کے بارے میں، چونکہ ناصر بھی اب ظاہر ہے کہ دیکھیے ہمارا جو پہلے 2 سال تھے 50 پر سے زائد ہو گئے، 52 جی، برس بالکل. ہو گئے ان کو رخصت ہوئے. پہلے 2 سال جو تھے نا، ہم اقبال ہاسٹل میں رہتے تھے. جی ہاسٹل کالج کے اندر ہی ہے. جی ہاں. تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہمارا جب کوئی کلاس خالی پیریڈ خالی ہوتا تھا ہم ہاسٹل چلے جاتے تھے. یعنی ہاسٹل والوں کے علاوہ جس کو کہتے ہیں ڈے اسکالرز، ان سے بہت کم کوئی دوستی واقفیت ہوئی تھی. اچھا بی اے میں نیو ہاسٹل میں تھے، اب وہ سڑک کے پار ہے. جی ہاں. تو لیے ہم کالج میں وقت گزارتے تھے، زیادہ وقت گزارنا شروع کیا. کچھ 2 سال گزار کے کچھ اعتماد بھی آ گیا، کچھ سنبھل بھی گئے. اچھا تو میرا کلاس فیلو دوست وحید رضا بھٹی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس سے دوستی کا آغاز ہوا. تو وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی. کرشن نگر میں اس کا گھر تھا. کون تھے؟ وحید رضا بھٹی. ہاں وحید رضا بھٹی، راوی کے ایڈیٹر بھی رہے، مجلس اقبال کے سیکرٹری، اور بہت بعد میں بھی افسانہ نگار، مترجم، بہت سی کتابوں کے ٹرانسلیشن کی بہت کام کیا. تو اچھا 4th ایئر میں گیزٹ کا ایڈیٹر ہو گیا. اب وہ گرمی کا آغاز ہو رہا تھا، تو ایسے ہی موسم گرما کے موضوع پر ہم نے اسٹوڈنٹس کو شعر لکھنے کو کہا. اچھا 2 قطعے جو آئے نا یہ بڑے پسند آئے. ایک پہ باصر سلطان کاظمی، ایک پہ حسن سلطان کاظمی لکھا ہوا ہو. یہ دونوں بھائی نہیں تھے؟ ہاں نہیں، میرا کوئی تعارف نہیں تھا. تو میں نے، ہمارا وہ حسن کا کلاس فیلو تھا شاہد مسعود، غزل میں اسٹاف رپورٹ تھا، بعد میں وہ ایڈیٹر بھی بنا. تو میں نے شاہد مسعود سے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مشہور شاعر ناصر کاظمی کے بیٹے ہیں. اچھا ناصر کاظمی کا نام، اب یہ بھی ہماری تعلیم کی ایک صورتحال ہے کہ میں نے گھر میں بچپن میں ہم اقبال، حالی، اکبر، ظفر علی خان یا شورش بھی یا ماموں جان سے جگر مراد آبادی یا اور لوگوں کا بھی جوش وغیرہ اور لوگ، لیکن ناصر کاظمی کا ذکر نہیں کبھی یہ سنا تھا. اسکول میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو ہمارے گھر میں، میں مطلب پرائمری میں تھا جب سے اردو ڈائجسٹ آنا شروع ہوا تھا. اس میں ایک صفحہ ہوتا تھا کبھی کبھی جس میں الطاف حسن قریشی اپنے کوئی شعروں کا انتخاب جو ہے نا لکھا ہوتا تھا. اس میں ناصر کاظمی کے میں میٹرک میں 2 شعر غزل کے تھے. کیا وہ غزل، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہم راہ پھرا کرتے تھے. اچھا اس غزل کے ایک اور شعر تھا، یہ میں نے اپنی نوٹ بک میں درج کیے. میں نے میٹرک میں ایک نوٹ بک بنا لی تھی پسندیدہ اشعار نوٹ کرنے کی. اس کے بعد ایف اے میں ایک دن سیکنڈ ایئر میں تھے، نوائے وقت کے سر راہے میں وہ غزل کبھی برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، وہ غزل وہ میں نے نوٹ کی. محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. جی جی. تو لیکن کسی سے نہ کلاس فیلو سے نہ کسی استاد سے ناصر کاظمی کا نام نہیں کبھی سنا تھا شاعر کے طور پر. اچھا ناصر کاظمی کی حیرت اس وقت کوئی کتاب بھی نہیں، برگین ہے تو برگین ہے چھپی تھی لیکن وہ آؤٹ آف پرنٹ تھی بہت سالوں سے. ہاں جی ہاں، اس کا دوبارہ ایڈیشن چھپا ہی نہیں. یہ درست ہے. ہاں جی بہت سالوں سے آؤٹ آف پرنٹ تھی. اچھا یہ مجھے بعد میں پتا چلا ناصر کاظمی کی وفات کے بعد. اس زمانے میں نے آٹوگراف بک جو ہے نا، میں نے آٹوگراف لینے کا لوگوں سے شوق ہوا تھا. تو 68 میں گورنمنٹ کالج میں بخاری آڈیٹوریم میں مشاعرہ ہوا تھا. اس میں وہ میں نے ناصر کاظمی کی وفات کے بعد وہ آٹوگراف بک نکال کے دیکھی تو اس میں نے ان سے آٹوگراف بھی لیا ہوا تھا. اس میں انہوں نے یہ شعر، واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے، بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا ناصر کاظمی، یہ شعر جو ہے
لیکن اس کے باوجود میں ناصر کاظمی کو جانتا پہچانتا نہیں تھا. میں صاف بات کر رہا ہوں. ان کا مجھے کچھ شعر سنانا بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے بخاری آڈیٹوریم میں کون سی غزل سنائی تھی. اچھا وہ اب باسر کاظمی سے ہوا تو ایک دن میں وحیدہ بھٹی سے ملنے گیا تو اس نے کہا آؤ تمہیں باسر سے ملواتا ہوں. وہ کرشن نگر میں پاس ہی کیا تھا, تو وہ مجھے باسر سے ملوانے لے گیا. اس طرح باسر سے دوستی کا آغاز ہوا. تو ناصر کاظمی صاحب کو صرف ایک بار میں نے میرا خیال ہے دیکھا ہے کہ وہ گھر کے ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں وہ ڈرائنگ روم ان کا جو ہوتا تھا نا اس میں سے ہو کے گئے ہیں. تو میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام کیا تو باسر نے کہا میرے دوست ہیں. اس کے بعد جب باسر نے یونین کا الیکشن لڑا اور سیکریٹری کا جیتا وہ, تو جیتنے اس وقت ناصر کاظمی البرٹ وکٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. جی ہاں, الیکشن یہ فروری میں ہوا ہے اور 2 مارچ کو ان کا انتقال. یہ فروری کی بات ہے, فروری کا مہینہ تھا. جی, تو 72 کا سال عام تھا. جلوس کی شکل میں کافی سارے لوگ جو ہے نا وہاں البرٹ وکٹر ہاسپٹل گئے. تو وہاں بس ایک مجھے وہ جو یاد ہے کہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا. تو 2 مارچ کو ان کا انتقال ہو گیا. اور اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں مجلس اقبال کا سیکریٹری تھا. تو پہلا جو تعزیتی اجلاس ان کے لیے ہوا وہ مجلس اقبال کا ہوا تھا, جس میں انتظار حسین صاحب نے مضمون پڑھا, سجاد باقر رضوی صاحب نے پڑھا, ناصر جیلانی کامران صاحب نے نظم سنائی تھی, اور اس طرح سے نا وہ پہلا اجلاس تھا. تو اس لیے ناصر کاظمی کی شاعری سے میرا تعارف, یعنی میرا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا باسر سے کی شاعری سے تعارف پہلے ہوا تھا, ناصر کاظمی سے بعد میں ہوا تھا. ناصر صاحب نے جو اپنا آخری انٹرویو دیا انتظار حسین صاحب کو, اس کا ایک خاص لہجہ ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تو ابھی فلسفہ, ابھی آپ کے ساتھ بہت سے موضوعات باقی ہیں. ایک نشست میں انہیں نپٹانا مشکل ہے. ہم آپ کا کہ بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اس گفتگو کے لیے. یہ نشست ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کی عنایت ہے, آپ کی شفقت ہے. صد رنگ میں یہ ہو رہی ہے ہماری گفتگو ممتاز فلسفی, استاد, دانشور, تاریخ دان, مترجم محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب سے. یہ اس نشست کا پہلا حصہ تھا. آئندہ پروگرام میں اسی نشست کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے آداب.